السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمارے معاشرے میں ایک گلا تصور کیا جاتا تھا کہ خواتین اچھی ڈرائیورز نہیں ہوتی، لیکن آپ کار ڈیلر بن گئی، کس طرح؟ دیکھیں یہ تو معاشرے کی ایک سوچ ہے، میں اس کو کوشش کر رہی ہوں تبدیل کرنے کی. میرے خیال میں خواتین اچھی ڈرائیورز ہوتی ہیں. آپ کے دیکھیں، آپ کے تھنڈر پلینز جو ہیں وہ خواتین اڑا رہی ہیں، آپ کے پاس پائلٹس ہیں ڈفرینٹ پیسنجر پلینز کی. تو اگر جہاز اڑا سکتی ہیں تو سڑک پر گاڑی بھی تو چلا ہی سکتی ہے. میرے خیال میں یہ غلط پرسیپشن ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ یہ اب اریز ہو جانی چاہیے لوگوں کے دماغ سے. کیونکہ کہتا تھا شو رومس میں جو سے ڈیلرز ہوتے ہیں مرد وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ خریداری کے لیے مرد آتے ہیں، تو کبھی آپ کنفیوز ہوئی ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور. میں کبھی کنفیوز نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ سوال یہ کہ جو سے مرد ہوتے ہیں گاڑی لینے کے لیے آتے ہیں، ان یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلر ہوگا مرد ہی ہوگا، لیکن آپ کو دیکھ کے وہ کنفیوز ہو گئے ہو. ایسا ہو جاتا تھا شروع میں، لیکن اب سب لوگ جانتے ہیں. شروع میں 6-7 مہینے لوگ کافی ایسے پریشان ہو جاتے تھے، کچھ چپ کر جاتے تھے، کچھ فنی قسم کے کوئی کامنٹس دے دیتے تھے کہ ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، ہم آپ سے کیسے بات کریں. تو وہ ہو جاتے تھے اس طرح، لیکن کچھ آ کر اپ فرنٹ بات بھی کر لیتے تھے. بٹ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کا ٹائم ہے. ہماری جو سوشل بائنڈنگز ہیں یا چیزیں ہیں، آئی تھنک کہ اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ لڑکیاں بہت آگے نکل گئی ہیں پاکستان میں بھی. اس سے پہلے آپ ٹیچنگ کا کام کرتی ہے، ٹیچنگ سے ڈائریکٹ اس فیلڈ میں آنا کس طرح کی اسٹرگل تھی اور آئیڈیا کس طرح ہے اس کا؟ آنیسٹلی بتاؤں، ٹیچنگ سے ڈائریکٹ اس کے اندر آنا یہ میری ایک وش تھی. میں اپنے فادر کو آئیڈلائز کرتی ہوں، میں وہ کرنا چاہتی تھی جس سے آپ آئیڈلائز کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو فالو کریں. تو میں ان کو فالو کرنا چاہتی تھی. انہوں نے ہی مجھے یہ اپرچونٹی دی جو میں نے بھاگ کے گریب کر لی. لوگوں نے تو سپورٹ کیا ٹیچنگ سے، یہاں پہ ڈائریکٹ ہیں، تو فیملیز کی جانب سے کیا رسپانس تھا، معاشرے کی جانب سے کیا رسپانس تھا؟ میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میرے گھر والے، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے پیرنٹس، میری ماں، میرے باپ، میں اگر بیچ میں کبھی پریشان بھی ہوئی ہوں شروع میں، تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو جو لوگ میری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے سپورٹ دیا. باقی کی مجھے کوئی فکر نہیں. تصور کیا جاتا تھا کہ خواتین کی کلر پنک ہے، تو کسی خاتون نے وش کی ہو کہ مجھے پنک کلر کی گاڑی چاہیے؟ بالکل اس طرح خواتین شروع میں آتی تھیں. وہ ایک نے تو فرمائش کر دی ہاٹ پنک کلر کی. تو ابھی ہم آنیسٹلی اس چیز پر کام کر رہے ہیں، بیکاز جو ہماری چھوٹی گاڑی ہے وہ خواتین بہت لینا پسند کرتی ہیں، لے رہی ہیں، تو ریڈ لیتی ہیں زیادہ تر. تو اب یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی دیں، کلرفل گاڑیوں میں بھی کچھ کریں. آپ خود بھی کار ڈیلر ہیں اور ڈرائیور بھی ہیں، خواتین کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کے لیے کون سی گاڑی ایزیلی ہو؟ دیکھیں، گاڑی خواتین کے لیے یہ ہے کہ مڈ ویریئنٹ کسی بھی ہونا چاہیے. کوئی بہت چھوٹی گاڑی بھی نہ ہو، بہت بڑی بھی گاڑی نہ ہو کہ ان سے ہینڈل نہ ہو. جو کہ نئے ڈرائیورز ہیں، آئی تھنک جو عورتیں کافی عرصے سے چلا رہی ہیں ان کے لیے کوئی بھی گاڑی چلانا پرابلم نہیں ہے. بٹ ہاں، جو گاڑی سیفٹی پرون ہو، جس میں سیفٹی فیچرز پورے ہوں، آپ لوگ پلیز این کیپ کے سٹارز چیک کیا کریں، پھر خواتین گاڑیاں لیں. ایسے ہر کاغذی گاڑی نہ لے لیا کریں. ہمارے پاکستانی مشہور ہیں کہ جو بھی کوئی موقع ملتا ہے دا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، کوئی ایسا لمحہ پیش آیا ہے، کوئی ڈیلر آئے آپ سے گاڑی لینے کے لیے، کوئی کسٹمر ہے تو آپ کو خاتون سمجھ کے دا لگانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے اور دا تو لگاتے ہی ہیں. پلس ایٹ دا سیم ٹائم ہر کسی کا رائٹ ہے، ان کی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے بھی بچ جائیں. بٹ ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش کی، ہم نے کون سی کامیاب ہونے دی. تو اس لیے ایئر یو دیکھ رہی ہے، ویورز دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام؟ میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، خواتین جو ہے نا وہ 54-55 مور دین 50% ہے پاکستان میں. لیٹ دیم ورک. خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جن کے پاس پروفیشنل ڈگریز ہیں، ان کو نکلنے دیں. روٹی سالن سے ان کو باہر نکالیں، ان کو گھروں سے نکلنے دیں، ان کو کام کرنے دیں. ہمارا معیشت کا پہیہ تبھی چلے گا جب وہ بیلنسڈ ہوگا. آپ صرف چاہیں کہ اب ایک مرد گھر سے نکل کر کام کرے اور چیزوں کو بیلنس نہ کر سکے. اب گھر کے خرچے، بچوں کے سکولز، ہر چیز اب اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ آئی تھنک کہ آپ کے بیٹر ہاف کے پاس اگر کیپیبلٹی ہے کہ وہ مارکیٹ میں نکل کر کوئی کام کر سکے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کو سپورٹ کریں. ایز اے خاتون ڈیلر آپ یہ کہ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ گاڑیوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے یہ تو تھا کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ گاڑی لے سکتا تھا، لیکن گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کی جتنی بھی ٹریڈنگ ہے وہ ہوتی ڈالر میں. تو آپ کی روپی جتنا نیچے گرے گا اور ڈالر کے اگینسٹ جو بھی روپی کی ویلیو ہوگی، آپ کی گاڑی کی پرائس وہی ہوگی. کیونکہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ تو ہو نہیں رہی، اسمبلنگ ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کٹس جو ہیں وہ باہر سے CKDs آنی ہوتی ہیں، وہ آئیں گی یہاں پھر اسمبل ہوں گی. تو وہ ایک LC کا
ریٹ ہے اس LC کے ریٹ پر کھلے گی. تو میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں, میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان کو مینوفیکچرنگ کی طرف جانا چاہیے. گورنمنٹ کو ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ ہم مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں, الیکٹرک وہیکلس کی طرف جائیں, ہائبرڈ کی طرف جائیں. پیٹرول اب بہت مہنگا ہو چکا ہے, چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں. تو آٹو موبائل انڈسٹری ایک وائٹل رول پلے کر سکتا ہے لوگوں کو جابس دینے میں, لوگوں کو اکانومی کو چلانے میں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی, ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی. OEMs کو ان کو تھوڑی سی ریلیف دے, ہیلپ آؤٹ کرے, تاکہ اتنے لوگ جو کہ وہاں کام کر رہے ہیں, ڈیلرشپس میں کر رہے ہیں, کمپنیز میں کر رہے ہیں, ان کو فائر نہ کیا جائے, جو کہ اب آلموسٹ ہر کمپنی کر رہی ہے بیکاز آف دا اکنامک ریسیشن. جس طرح آپ خاتون ڈیلر بن گئی ہے, کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ آپ سے انسپائر ہو کے کوئی خاتون ڈیلر بن گئی اور آپ کے پاس آئی ہو, آپ کا شکریہ ادا کیا ہو؟ نہیں, ابھی تک ایسا نہیں ہوا. آئی تھنک کہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوا اس چیز کو, اور اپنے آپ کو پروو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, جو کہ میں کوشش کر رہی ہوں. آئی جسٹ پرے کہ لوگ آئیں, اس فیلڈ میں کام کریں اور اپنا لوہا خواتین بنوائیں. پاکستان میں کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, میں آنیسٹلی بتاؤں, فیوچر اچھا دیکھ رہی ہوں. ایک ریلا آئے گا الیکٹرک وہیکلس کا, اور اس ریلے نے سارا کچھ بہا کر لے جانا ہے. میرے خیال میں کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے, اسٹیبلٹی اکانومی میں آ جائے گی, انویسٹر واپس آ جائے گا مارکیٹ کے اندر, تو میرے خیال میں آٹو موبائل نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں گاڑیاں نہیں ہیں؟ آپ بتائیں نا, کوئی ایسا ملک نہیں ہے. تو آپ کی GDP کا 4% آٹو موبائل بنا رہی ہے. دیٹ مینس کہ آٹو موبائل کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں اس سے بھی زیادہ کیپیبلٹی ہے, اور GDP کی پرسنٹیج بھی وہ لے سکتی ہے. لیکن اس میں ساری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ آئے, اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے, لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہو کہ وہ انویسٹ کریں پاکستان میں. اور میں سب کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سیف ہیں, یہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تھوڑی سی پولیٹیکل ٹرموائل ہے, اللہ کرے, اللہ سے دعا ہے کہ وہ بھی سیٹل ہو جائے اور ہمارے لیے چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں.